اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ المنان فی کتابہ التبیان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال ایضا ان تصوموا خیر لکم۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور اس مبارک بابرکت مہینے میں جو رحمتوں کا، مغفرتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، انسان روزے سے ہوتا ہے اور یہ روزہ انسان کو جہاں متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، وہیں یہ انسان کی صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے بھی بہت سے فائدے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اور یہ فائدے کیا ہیں، تھوڑا سا ایک جائزہ لیں گے، کیونکہ عنوان یہی ہے کہ ہیلتھ بینیفٹ آف فاسٹنگ، یعنی روزہ رکھنے کے جسمانی اور تندرستی کے حوالے سے اور سلامتی کے حوالے سے انسان کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، بدن کس طرح سے سالم ہوتا ہے، ان کو بھی بیان کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں، ایک تذکر دینا لازمی سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہاں ہمارا عنوان یہ ہے کہ روزے کے جسمانی فوائد کیا ہیں، وہاں یہ بات مد نظر رہے کہ ہم روزے ان جسمانی فائدوں کی وجہ سے نہیں رکھتے، بلکہ ہمارا روزہ رکھنے کا جو مین ہدف ہے اور مقصد ہے وہ پروردگار عالم کی مرضی کو حاصل کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے، وہ خوشنود ہو جائے، اس کی خوشنودی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ باقی جو فوائد ہیں وہ اس کا نتیجہ ہیں جو ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے، لازم بات ہے۔ لیکن اگر انسان اس فائدے کو حاصل کرنے کی نیت رکھے کہ میں جسمانی طور پر فائدہ مجھے حاصل ہوگا، نیت اگر یہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا روزہ صحیح ہو تو وہ اس بات پر کہ اس کی نیت کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نیت کیا ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے پروردگار عالم کے لیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پروردگار عالم انسان کے کثرت عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے حسن عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ کتنا بہتر اس نے انجام دیا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا زیادہ انجام دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کثرت عمل یہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے تکرار پر، یعنی اگر کوئی چیز بہت زیادہ انسان کو کرنی ہے تو طریقہ کیا ہے کہ تکرار کرے اسے مسلسل۔ لیکن جو کام احسن عمل کہلاتا ہے، یعنی بہترین عمل کہلاتا ہے، اس میں تکرار نہیں چاہیے ہوتی، اس میں اخلاص چاہیے ہوتا ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے عمل میں اخلاص لائے، پروردگار عالم کی مرضی کی خاطر اس کام کو، روزے کو رکھے، تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، اور پروردگار عالم کی جانب سے روحانی اور معنوی فوائد بھی اسے حاصل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو جسمانی فائدے ہیں، جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں، وہ بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ ایک درود بھیج محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب چونکہ عنوان ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تیزی کے ساتھ کچھ معلومات آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کر دوں۔ جو میڈیکل کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے کیا فائدے ہیں، آپ سب ساتھ ہیں میرے؟ جسمانی اعتبار سے میڈیکل سائنس جو کہہ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو پورا جسم ہے، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے، یعنی لامتناہی لامحدود فوائد رکھتا ہے جسمانی اعتبار سے روزہ رکھنا۔ جس میں سے سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ جو اس کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن جسے کہتے ہیں، یہ جو غیر منظم ہو جاتی ہے اس کی ہارٹ بیٹ،
جب انسان روزے سے ہوتا ہے اور فاسٹنگ سے ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ منظم ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح سے اسے کام کرنا چاہیے وہ جو کام وہ کر رہی ہے. جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو جو غیر منظم ہو جاتی ہے انسان کی ہارٹ بیٹ. روزہ رکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ہارٹ بیٹ اس کی منظم ہو جاتی ہے, اور وہ جو اس کے اوپر ہارٹ کی جو آرٹریز ہیں اس پر جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ وہ جو فیٹ ہے, جو کولیسٹرول ہے جو انسان کے بلڈ کے اندر ہے, اس کے جسم کے اندر ہے, وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو گڈ کولیسٹرول ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے بھی بیان کروں گا کہ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ کیا ہے. جسمانی اعتبار سے جو انسان کا ویٹ ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے, یعنی ریڈیوس ہوتا ہے اس کا جو ویٹ ہے, ویٹ لاس. بہت سارے لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں, تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے, جب 30 دن کے بعد وہ اپنا ویٹ کروائیں گے تو یقیناً بہرحال ان کے وزن میں ان کو کمی محسوس ہوگی. البتہ یہ بات مد نظر رکھیں کہ جو آداب افطار کے اور سحری کے بتائے گئے ہیں اسی انداز سے انسان سحری اور افطار کرے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے کا روزہ رکھے اور اس کے بعد جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ کھائے. جیسے یہ سب ان سے اگر انسان پرہیز کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. جو اس کا لیول ہے جیسا ہونا چاہیے وہ اس لیول پہ آ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کی روزہ رکھنے کی وجہ سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے. البتہ یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک عام نارمل انسان کے لیے جو بہت زیادہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اس کے حوالے سے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. اور چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں ان تفصیلات کو بیان نہیں کر سکتا. یہ ہم ایک نارمل آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک انسان ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے تو اس کے ڈائبٹک جو امراض ہیں اس کے لیے ہیلپ فل بنتا ہے, اس کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے. اس کے شوگر لیول بہتر ہو جاتا ہے, منظم ہو جاتا ہے. اور اگر ایک بیمار آدمی بھی ہے اور ایک انداز سے بیمار ہے تو اس کے لیے بھی وہ ہیلپ فل شمار ہوتی ہے. 10واں فائدہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ویٹ ریڈیوس کرنے کا سبب بنتا ہے یہ روزہ. اسی طرح سے جو پورا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس پورے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اسی طرح جو سینٹرل نرو سسٹم ہے اس کو بھی یعنی اعصاب کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت پریشر ہوتا ہے جو انسان کے اعصاب کے اوپر ہوتا ہے, دماغ کے اوپر ہوتا ہے, ذہن کے اوپر ہوتا ہے, عقل کے اوپر ہوتا ہے. جب وہ روزہ رکھتا ہے تو چونکہ وہ سسٹم وہ جو قوت ہاضمہ ہے وہ کام نہیں کر رہی ایک طولانی مدت کے لیے اور 30 دن کے لیے 29 دن کے لیے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کے اعصاب بھی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو اگلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف بدن کے اندر میں نے بیان کیا ابھی آپ کے سامنے ایسڈ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے بدن سے ریموو ہو جاتے ہیں. امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت انسان کی بڑھتی ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, قوت مدافعت انسان کی بڑھتی ہے. اسی طرح سے ایک بڑا فائدہ, توجہ میرے ساتھ رہے چونکہ جوان ہے اور سب کا ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے انسان بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو روزہ رکھنا ہے اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے, یہ جو ایج پروسیس ہے انسان کا وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو بوڑھا ہوتا ہے وہ جوانی کی طرف آتا ہے, شادابی کی طرف آتا ہے, نشاط کی طرف آتا ہے. یہ جو ایج پروسیس ہے انسان کا وہ ریورس ہو جاتا ہے, یعنی زندگی کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. روزہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا یہ روزہ بے انتہا فائدہ مند ہے. مختلف بیماریوں میں روزہ رکھنا مفید ثابت ہوتا ہے. کارڈیو کے جو بہت ساری بیماریاں ہیں, ایسٹما کی جو بیماریاں ہیں, ڈائجسٹو ڈیزیزز ہیں, حتیٰ یہ کہ کینسر اور سرطان جو ہے, یہاں تک کہ ایڈز کے لیے بھی یعنی ریسرچ ہو رہی ہیں اس چیز کے اوپر کہ روزہ اس کے لیے ایڈز کے لیے اور کینسر کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. اسی طرح جو اسکن ڈس آرڈرز ہیں اس میں بھی یہ روزہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ایک چیز جو بے انتہا مفید ہوتی ہے ثابت, جو تقریباً جو میں بیان کر رہا ہوں میرے پاس جو ترتیب لکھی ہے یہ فائدہ نمبر 16 ہے, یعنی
یہ جو بینیفٹ نمبر ہے یہ 16 ہے، یعنی 16واں فائدہ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں اور بری عادتیں ہوتی ہیں، یہ روزہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو عادتیں بن چکی ہیں 30 دن کے اندر ان بری عادتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ چین اسموکر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، مسلسل سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ اگر انسان 14-15 گھنٹے پروردگار کے حکم کی وجہ سے سگریٹ چھوڑتا ہے تو یہ ایک عادت ہے چین اسموکنگ کی جو چھوڑی جا سکتی ہے۔ اب تو سگریٹ بھی مہنگی ہو چکی ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ تو رمضان کے مہینے کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ جو سگریٹ مہنگی ہو گئی ہے اس کے ڈبی جو ہے وہ انسان سے چھوٹ سکتی ہے، لہذا جو اسموکنگ ہے۔ اسی طرح سے الکوہلک جو پرسن ہے، یعنی جو مثلا خدا نہ خواستہ حرام عادتوں میں پڑ گیا ہے اور شراب نوشی یا اس طرح کی الیاذ باللہ معصیت میں پڑا ہوا ہے، جب روزے سے انسان ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ 30 دن تک جب یہ اس عادت کو چھوڑتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے انسان، لہذا یہ بری عادتیں انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اب کراچی کی اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ یہاں پر جو پان کی جو انواع اقسام ہیں، آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ چھوٹتی نہیں ہے۔ حتیٰ میں جب 13 رجب عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں گیا تو خانہ کعبہ میں بھی یہ عادت ان سے نہیں چھوٹی، یعنی طواف کرتے ہوئے بھی اپنی اس عادت میں مشغول تھے۔ یہ جو پان اور اس کے انواع اقسام کی جتنی چیزیں ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ اس مقام سے ان چیزوں کا نام لیا جائے۔ انسان جانتا ہے کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر گٹکا کھا رہا ہے، ماوا کھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ منہ کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سب سر ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے ہیں سب۔ حتیٰ یہ جو سگریٹ ہے اس کے اوپر بھی وہ جو جگر کو خراب کر رہا ہے اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پی رہا ہے، جانتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ روزے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں وہ جو عادت بن رہی ہوتی ہیں، چاہے حرام صورت میں ہو یا چاہے معاشرے کی نگاہ میں یا ہم سب کی نگاہ میں وہ بری عادتیں ہوں، وہ چھوڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ انسان دیکھیں فزیکل، یہ جو انسان کی فزیولوجی ہے، جو اس کی ذہنیت ہے، اس پر سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے بعد میں بیان کرنا تھا، لیکن اب چونکہ بات بری عادتوں کی آئی اور درمیان میں بات آئی ہے، لہذا ایک جو ذہنی فائدہ انسان کو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا فائدہ روزے کا یہ ہوتا ہے، وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے I cannot do it، میں یہ کام نہیں کر سکتا، وہ 30 دن جب اس عادت کو چھوڑتا ہے بری عادت کو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ I can do it، میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس عادت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اب جس تعداد میں آپ ہیں اور ماشاءاللہ افطار بھی کر چکے ہیں، اس سے بلند صلوات بھیج دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ روزہ انسان کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ جو بری عادتیں ہیں وہ انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اب اگر ہم سائنس کی طرف رجوع کرتے ہیں، میں نے کچھ فائدے آپ کے سامنے گنوائے، سائنس کی طرف جو رجوع کرتے ہیں تو جو ریسرچ ہوئی ہیں، بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں کہ اگر انسان روزے سے، اگر انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ترک کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ سائنس کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق ایک ریسرچ ہوئی جو مسلمانوں پر ہوئی جو روزے سے تھے ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں، تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ جو میٹابولزم یعنی انسان کا میٹابولزم ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور یہ جو کھانے سے مسلسل میٹابولزم بڑھ رہا ہوتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ تقریباً 22% کم ہو جاتا ہے یہ سسٹم، اس میں بہتری آتی ہے۔ اور اگر مسلسل کئی دن تک یعنی 30 دن تک انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ جو میٹابولزم ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے اور اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ تحقیق ثابت کر رہی ہے آج۔ اور نہ صرف یہ تحقیق ہماری کی ہوئی ہے بلکہ یہ ویسٹ میں یعنی مغرب میں یہ تحقیق ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ جو میٹابولزم ہے اس کو اسٹیبل کرنے کا یہ سبب بنتا ہے روزہ، روزے داروں کے اوپر، یعنی انہوں نے خواتین لیں
مسلمان مرد لیے مسلمان جو روزے سے تھے، ان پر تحقیق کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو میٹابولزم بڑھ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 22% وہ کم ہوتا ہے، اور وہ آخر میں 30 دن کے بعد ایک اسٹیبل پوزیشن کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ایک تحقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح سے بہت سے مسلمان مرد و عورت پر یہ تحقیق کی گئی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کہ جب انہوں نے روزہ رکھا تو 30 دن کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ تحقیق نے ثابت کیا کہ جو ویٹ ہے وہ ریڈیوس ہو گیا، یعنی ویٹ کم ہونے کا سبب بنا، اور گلوکوز کا جو ریٹ ہے، جو ریشو ہے، وہ بڑھا، لیکن باقی تمام چیزیں نارملائز رہیں۔ یعنی تمام چیزوں کو، ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے ایک ذہن کے اندر چیز کیا آتی ہے کہ انسان کی جو باقی چیزیں وہ بھی کم ہوں گی، کیونکہ جب نہیں کھا پی رہا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ چیزیں کم ہو جائیں گی۔ لیکن تحقیق نے کیا ثابت کیا کہ جو گلوکوز کا ریٹ ہے، ریشو ہے، وہ بڑھتا ہے، لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں وہ نارملائز ہو جاتی ہیں، جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے مناسب انداز میں وہ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو انسان کے ٹیسٹرون ہیں، ٹیسٹرونز جو ہیں وہ انسان کے اتنی مقدار میں رہتے ہیں، کم نہیں ہوتے روزہ رکھنے سے۔ اسی طرح سے جو سوڈیم ہے یا پوٹاشیم ہے انسان کے بدن کے اندر، یا جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے، ایس ڈی ایل کولیسٹرول، یہ دو قسمیں ہیں کولیسٹرول کی۔ بہرحال میں بھی یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوا، آپ اتنے پریشان ہو کے مجھے دیکھیں، جو تحقیقیں میں نے دیکھی ہیں، ایک ہوتا ہے ایس ڈی ایل کولیسٹرول، ایک ہوتا ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایل ڈی ایل صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جو ایچ کے ساتھ ہے، ایچ ڈی ایل، یہ صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جب انسان نے، یعنی مسلمانوں پر یہ تحقیق ہوئی کہ 30 دن تک مرد و عورت روزہ رکھتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ایچ ڈی ایل ہے، بیڈ کولیسٹرول جسے کہا جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، کم ہوا، تحقیق نے یہ ثابت کیا۔ اور جو ایل ڈی ایل ہے، جسے زیادہ ہونا چاہیے انسان کے بدن میں اور جو فائدہ مند ہے انسان کے لیے، وہ انکریز ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل۔ اسی طرح سے ایک تحقیق ہوئی، اور اس تحقیق کا نتیجہ بھی وہی بات نکلی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے بیان کی۔ وہ ریسرچ کیا کہہ رہی ہے کہ جو لائف اسپین ہے جانوروں کے اوپر تحقیق کی گئی کہ اگر انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے خاص دن میں، ایک خاص چند گھنٹوں کے لیے، مثلا 14-15 گھنٹوں کے لیے، تو جو جانوروں کے اوپر تحقیق کی، وہ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جو ان کا لائف اسپین ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جو ان کی زندگی کا دورانیہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے انسان کا۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ آج ویسٹ یہ ثابت کر رہا ہے کہ انسان کو پورے مہینے میں، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے جس میں 30 دن انسان روزے رکھ رہا ہے، اس کے الگ فوائد ہیں۔ یہ بات میں بیان کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ روزے کا کیا فائدہ ہے۔ آج ویسٹ یہ ثابت کر رہا ہے، اور کس بات کو ثابت کر رہا ہے؟ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ مہینے میں 3 دن انسان کو فاسٹنگ کرنی چاہیے، ہر مہینے 3 دن فاسٹنگ کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اہل بیت یعنی محمد و آل محمد کی طرف رجوع کرتے ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اس سے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تحقیق کس بات کو ثابت کر رہی ہے؟ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ابھی میں کیا بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے، ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا چیز بیان کر رہا تھا؟ پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ساتھ ہیں؟ 3 دن کی جو فاسٹنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں سن رہے، بحمدللہ سن رہے ہیں، متوجہ ہیں۔ 3 دن اہل بیت علیہ السلام نے جو روزہ ہے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ پروردگار کی طرف سے حکم ہے، یہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا کہ انسان ہر مہینے کم از کم 3 دن روزے رکھے، یعنی رمضان میں تو فرض کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہر مہینے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ رمضان میں صرف روزے رکھ سکتے ہیں، نہیں، اس کے بعد بھی آپ اگر چاہتے ہیں تو ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور اس کا آج ویسٹ ثابت کر رہی ہے کہ یہ جو فاسٹنگ انسان ہر مہینے کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو پوری باڈی کو فائدہ ہوتا ہے وہ انسان تصور نہیں کر سکتا، جو فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ لائف اسپین جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہے اور زندگی بڑھتی ہے، دیگر جو فوائد ہوتے ہیں، جلدی بیماریاں اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس میں انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے یہ روزہ رکھنا۔ اور یہ روایت ہے
جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی حضرت سلمان فارسی سے. حضرت سلمان فارسی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے سوال کیا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. رسول اللہ نے سوال کیا کہ اے اسد تم میں کون ہے جو پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے؟ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے حضرت سلمان فارسی کے. یہ روایت ہے باقاعدہ. اور دو تین اور چیزیں ہیں، لیکن چونکہ میرا عنوان روزہ ہے لہذا میں روزے کے اسی بات پر اکتفا کر رہا ہوں. جب یہ سوال ہوا کہ کون ہے جو پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں پورا مہینہ روزہ رکھتا ہوں. اب وہ ایک صاحب موجود تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب متوجہ ہیں کون تھے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے خود سلمان کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روزے سے ہوں؟ میں نے خود کھاتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارا سال روزے سے ہوتا ہوں ایک طرح سے. اگر ہر مہینے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سارا سال روزے سے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی روزے سے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہم نے تو خود دیکھا ہے سلمان کو کھاتے ہوئے پیتے ہوئے دن کے اندر، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ روزے سے؟ یعنی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہی بات ہے نا. اب یہاں اللہ کے حبیب مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ خود سلمان فارسی دیں گے. تو حضرت سلمان فارسی نے وہاں بیان کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن روزے رکھتا ہے ہر مہینے تو ایسے ہے کہ پورا مہینہ روزے سے ہے. لہذا وہ جو 3 دن آپ کے حکم کے مطابق میں روزہ رکھتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میں پورا مہینہ روزے سے ہوتا ہوں. ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو ہارٹ کے لیے، باڈی کے لیے، مائنڈ کے لیے، سول کے لیے، یہ اوور آل جو پورا انسان کے ایک ڈائمنشن ہے اس کو بدلتا ہے روزہ. اور نہ صرف یہ کہ اس کے ہیلتھ اور میڈیکل بینیفٹس ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ جو فزیولوجیکل اس کا امپیکٹ پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان میں جو سب سے بڑا ذہنی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک پیشنس آتا ہے، ایک صبر آ جاتا ہے انسان کے اندر. اور اسی لیے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے اور آپ سب سن چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے صاحبان ایمان مدد حاصل کرو. کس چیز کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یعنی نماز بھی مددگار ہے اور صبر بھی مددگار ہے. اور یہ صبر کیا ہے؟ جب معصوم سے سوال ہوا کہ صبر کے ذریعے کیسے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو معصوم نے بیان کیا یہاں صبر سے مراد روزہ رکھنا ہے. یعنی جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو یہ روزہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آل محمد مشکل کشا ہیں اسی طرح سے نماز بھی مشکل کشا ہے اور روزہ بھی مشکل کشا ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو یہ روزہ جو ایک بڑا فائدہ دیتا ہے وہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ یہ فزیولوجیکلی جو امپیکٹ اس کو پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ وہ جو سیلف کنٹرول ہے وہ انسان کا بڑھ جاتا ہے. یعنی جو اپنے اوپر کنٹرول ہے، سب سے مشکل کام یہی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. اور اسی لیے جو بیہیویئر ہے یہ پوری ایک ٹریننگ ہے نا 30 دن کی. ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے انسان کا جو عادت بن چکا ہوتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے. اس لیے جو بات کہی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر فائدہ دیتا ہے انسان کے اس بیہیویئر کو تبدیل کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی لیے جو آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کروں وہ کیا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ بیہیویئر کو تبدیل کرنا سب سے مشکل کام ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ جو جہاد بن نفس ہے، 2 طرح کے جہاد ہیں. ایک ہے جہاد اکبر، ایک ہے جہاد اصغر. جہاد اکبر کیا ہے؟ نفس سے جہاد کرنا، جہاد بن نفس جسے کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے وہ جہاد اصغر ہے، یعنی چھوٹا جہاد ہے. نفس سے لڑنا یہ بڑی جنگ ہے اور انسان کا دشمن سے لڑنا یہ کیا ہے؟ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے. آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم ایک جنگ سے واپس آئے کامیاب ہو کر تو اپنے اصحاب سے کہا کہ وہ جو جہاد کر کے آئے ہو وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے. اب جو نفس سے لڑنا ہے یہ جہاد اکبر ہے. تم اس میں تو جہاد اصغر میں کامیاب ہو گئے، کوشش کرو کہ جہاد اصغر کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ. لہذا یہ جو جہاد بن نفس ہے، آپ دیکھیے کہ جہاد اصغر کے واجب کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار دیا.
یعنی آپ غور کر رہے ہیں، میں تاریخی اعتبار سے بات بیان کر رہا ہوں۔ روزہ واجب کب ہوا؟ جہاد واجب کب ہوا؟ دشمن سے لڑنا جو جہاد اصغر ہے یہ کب واجب ہوا؟ اور روزہ رکھنا کب واجب ہوا؟ دیکھیں ہر چیز کے اندر پروردگار کی حکمت ہے، بغیر علت کے، بغیر ریزن کے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جہاد اصغر یعنی دشمن سے لڑنے کے لیے، اینیمی سے لڑنے کے لیے جو جہاد واجب ہوا وہ بعد میں ہے، اور روزہ پہلے واجب کیا گیا ہے۔ روزہ کب واجب ہوا؟ روزہ رسول اللہ کی بعثت کے 15 سال کے بعد، یعنی دوسری ہجری میں روزہ واجب قرار دیا گیا۔ اور جب روزہ واجب ہوا تو پروردگار چاہتا کیا ہے؟ تیسری ہجری میں جا کر جہاد، جو دشمن سے جہاد ہے، جہاد اصغر ہے، دشمن سے لڑنا ہے، اس کو واجب قرار دیا۔ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ سے لڑنا سیکھو، جب تمہیں اپنے آپ سے لڑنا آ جائے گا، اس سے جہاد کرنا آ جائے گا، تو دشمن سے جہاد کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ لہذا بیہیویئر کے اعتبار سے انسان کو یہ فائدہ دیتا ہے روزہ، فزیکل اعتبار سے انسان کو اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، میڈیکل اعتبار سے اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جہاں یہ تمام نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، وہاں سب سے بڑی جو نعمت ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آج دنیا ثابت کر رہی ہے کہ کیوں پروردگار نے ان چیزوں کو واجب کرا دیا۔ یہ نماز پڑھنا بے حکمت نہیں ہے۔ کیوں پروردگار عالم نے فجر کی نماز کو 2 رکعت رکھا ہے جبکہ ظہر عصر کو 4 رکعت رکھا ہے؟ آج دنیا ثابت کر رہی ہے کہ اس وقت اٹھ کے انسان کا 2 رکعت پڑھنا وہ 4 رکعت سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ جو 4 رکعت ہے وہ اس وقت آسان ہوتی ہے بنسبت اس 2 رکعت یہ جو بستر انسان چھوڑ کے اٹھتا ہے یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ لہذا وہاں پروردگار نے 2 رکعت رکھی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر پروردگار عالم نے حکمت رکھی ہے، کوئی علت رکھی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو یا اہل بیت نے ہمارے لیے بیان کی ہے، یا ہم نے اپنی ذہن سے، یا سائنس نے آج ہمارے لیے ریسرچ کر کے کام آسان کر دیا اور چیزوں کو ثابت کر دیا کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں اور یہ روزہ رکھنا ہمیں یہ فائدہ دے رہا ہے۔ لہذا جہاں انسان روزے کے جسمانی فوائد کی طرف متوجہ ہو، روحانی فوائد کی طرف متوجہ ہو، جو اس کا رویہ ہے اس کے حوالے سے اثر انداز ہو رہا ہے، ذہن، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی پورے جسم کو فائدہ دیتا ہے یہ روزہ رکھنا۔ تو جہاں اس کے یہ فوائد ہیں وہاں انسان جو اس کا الہی پہلو ہے یعنی پروردگار عالم کی خاطر رکھنا، اس کو اصل مد نظر رکھے، یہ تمام فوائد خود بخود اس کو حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ جو روزہ وہ رکھ رہا ہے یہ معمولی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، جس کے یہ فوائد آج وہ معاشرہ اور وہ قومیں ثابت کر رہی ہیں جو اسلام کو مانتی نہیں ہیں، لیکن اسلام کے بتائے ہوئے احکام پر وہ عمل کرتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں بنسبت مسلمانوں کے۔ لہذا کوشش کریں کہ اس مہینے میں یہ جو عبادت اور یہ توفیق پروردگار عالم کی طرف سے حاصل ہوئی ہے اس کو ترک نہ ہونے دیں۔ پروردگار عالم سے ایک ہی دعا مانگیں، اور وہ دعا کیا ہو؟ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو آنے والا رمضان ہے اس میں ہمیں صحت، تندرستی، سلامتی تو عطا فرمائے، جس کا نتیجہ کیا نکلے؟ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہمیں پروردگار عالم یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ توفیق عطا فرماتا رہے اور یہ توفیق ہم سے سلب نہ ہو۔ بس یہاں آپ کی زحمت تمام کروں، ایک بات بیان کروں گا اور زحمت تمام کر دوں گا۔ یہ توفیق ہے پروردگار کی طرف سے، نماز پڑھنا یہ توفیق ہے پروردگار کی طرف سے، روزہ رکھنا یہ توفیق ہے پروردگار کی طرف سے، قرآن پڑھنا یہ توفیق ہے پروردگار کی طرف سے، عزاخانہ زہرہ میں آنا، یہاں خدمت انجام دینا، یہاں علم پر آنا، زری پر آنا، یہ توفیق ہے پروردگار کی طرف سے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک ان کی اجازت نہیں ہوتی انسان اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر کوئی معصوم آپ کو یاد آتا ہے یا عزاخانے کی آپ کو یاد آئی اور آپ یہاں آئے زیارت کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں کہ جب تک سیدہ آپ کو یاد نہیں کریں گی جب تک آپ ان کو یاد نہیں کر سکتے۔ یہ وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، یہ ان کا لطف ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے کسی معصوم کو یاد کیا، امام حسین یاد آ گئے، مولا متقیان یاد آ گئے،
روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، یہ جب تک پروردگار کا لطف نہ ہو، محمد و آل محمد کی عنایت نہ ہو، جب تک ان کی توجہ انسان کے شامل حال نہ ہو، جب تک وہ اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا اگر کوئی معصوم یاد آ رہا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں یاد کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔